محترم سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بڑی مشکلات میں گزاری ہے، اور جو بھی توحید کا علم بلند کرے گا، حق کو بیان کرے گا، اس کے راستے میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور جو بھی حق کو قبول کرے گا، حق پر چلے گا، اس کو بھی کافر طاقتیں برداشت نہیں کریں گی، اس کو سکون کے ساتھ جینے نہیں دیں گے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے، حق کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات جو بنائی ہے، یہ حق کو غالب کرنے کے لیے بنائی، اور حق کے ماننے والوں کو غالب کرنے کے لیے بنائی ہے۔ امتحان ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن آخر کار کافر قوتیں، اسلام کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اس کی توحید کو اپنانے والے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے، اسلام پر ڈٹ جانے والے، کامیابی اور فتح ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندوں کے لیے۔ تو یہ راستہ کٹھن ہے، مشکلات سے بھرا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دعوتی میدان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، رحمت عالم ہونے کے باوجود آپ کو کافروں کے خلاف بد دعائیں کرنی پڑی، جب انہوں نے ایک حد کو تجاوز کیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور مظلوموں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، ان کو جینا مشکل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، پورا ایک مہینہ فرضی نمازوں کے اندر قنوت نازلہ فرمائی، دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، فتح کے لیے، غلبے کے لیے دعا فرماتے تھے، اور کافروں کی تباہی اور ان کو نیست و نابود کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ہر قسم کی تکلیف کو، پریشانی کو، غموں کو کون ختم کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا حکم ہے، اشارہ ہے کہ جب
پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، مشکلات برداشت سے باہر ہو جائیں، تو نا امید اور مایوس نہیں ہونا۔ ان پریشانیوں کو ختم کرنے والی ایک ذات ہے، ان مشکلات کو مٹانے والی ایک ذات ہے، اس کو پکار کر دیکھو، وہ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری مدد کرے گا، اس کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر، بعض روایات میں یہاں تک ذکر آتا ہے کہ روزانہ کی 5 نمازوں میں، پورا مہینہ ہر نماز میں آپ یہ قنوت نازلہ، دعائے قنوت فرمایا کرتے تھے۔ قنوت کا معنی جھکنا، اطاعت فرما برداری کرنا، تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن تیری طاقت بے بہا ہے، تیرے فیصلے کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو ہم پر مشکل آن پڑی ہے، اور وہ بھی تیرا نام لینے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے جرم میں، تو یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کر۔ قنوت نازلہ، اور نازلہ کا معنی کوئی مصیبت جو کسی وقت آدمی کو لاحق ہو، مشکل آن پڑے، پریشانی آ جائے، اس کو نازلہ کہتے ہیں۔ یعنی جب حالات مشکلات والے ہوں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ عام اوقات کے ساتھ ساتھ نمازوں میں، فرضی نمازوں میں، کبھی آپ ظہر میں پڑھتے یہ قنوت نازلہ دعا فرماتے، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں، اور کبھی فجر میں، کبھی 2 نمازوں میں، کبھی 3 نمازوں میں، کبھی 5 نمازوں میں، پورا مہینہ آپ نے کافروں کے خلاف، کافروں کے بعض قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اور اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں، ہمارے قبیلے کی طرف کچھ آدمی بھیجیں جو وہاں جا کر تبلیغ کریں، دین کی تعلیم دیں، تو امید ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن ہی یہ تھا، آپ کا تو دن رات کام ہی یہ تھا، سوچ اور فکر ہی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام کی سمجھ آ جائے، مسلمان ہو جائیں، تباہی بربادی سے بچ جائیں، اپنی آخرت کو خراب کرنے سے بچ جائیں۔ تو آپ نے اپنے 10 صحابہ کرام، قرۂ کرام، داعیان، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے وہ بھیج دیے۔ ازل اور کارا قبیلے کے لوگ تھے، بنو لحیان یہ قبیلہ بڑا قبیلہ تھا جس کی طرف آپ نے ان کو بھیجا، اور رجی نام کا وہاں پر ایک بہت پانی والی جگہ تھی، کنواں تھا، معروف جگہ تھی جہاں پر یہ واقعہ پیش آئے۔ تو 10 صحابہ کرام آپ نے بھیجے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، لیکن ان کا مقصد ان کو قتل کرنا تھا۔ دھوکہ دے کر بلایا اور بعد میں 100 آدمی تیر انداز وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ ہم گھیرے گئے ہیں،
ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہتھیار ڈال دیں اور امن ہم آپ کو دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، اس سے نیچے اتر آ جاؤ، پہاڑی سے نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے یہ تو پہلے کا پروگرام بنا کر بیٹھے ہیں، یہ کون سا اچانک کوئی مسئلہ بنا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی خیر کی امید نہیں ہے، ہم خود بخود ان کے ہاتھوں ہتھیار پھینک کر ان کے حوالے ہو جائیں اور قتل ہو جائیں، ایسا نہیں ہم کریں گے، مقابلہ کریں گے جتنا ہو سکا، ان کے مقابلے میں ڈٹیں گے، اللہ نے اگر شہادت لکھی ہے تو شہید ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچا بھی لیں، ان کا بھی نقصان ہم کر سکتے ہیں، تو خام خواہ ہم ہتھیار پھینک کر ان کے اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے۔ انکار کر دیا تو مقابلہ شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے یہ 10 ہیں، وہ 100 ہیں، اور یہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، وہ جنگ کے لیے تیاری کر کے آئے، کوئی مقابلہ نہیں۔ تو ایک ایک کر کے 7 صحابی شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد باقی جو 3 رہ گئے ان کو انہوں نے دوبارہ کہا کہ اگر زندگی پیاری ہے تو ہتھیار ڈال دیں، اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں 3 نے ان کے کہنے پر، ان کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیا اور نیچے آ گئے پہاڑی سے۔ انہوں نے ان کو نیچے آتے ہی ان کے بازو ہاتھ باندھ دیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو تم نے پہلے لمحے ہی اپنے عہد کی معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، تم نے کہا تھا کچھ نہیں کہیں گے اور ابھی اترے ہی ہیں تم نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، تو وہ جانے سے انکاری ہیں۔ تو ایک صحابی جو ہے نا وہ ادھر انہوں نے اور شہید کر دیا۔ اب 2 رہ گئے، وہ ان کے ساتھ چل پڑے کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ان 2 صحابہ کرام کو انہوں نے مشرکین مکہ ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کے 2 مجرم جو ہیں وہ ہم نے پکڑے ہیں۔ ظاہر بات ہے جنگ بدر کے اندر، احد کے اندر کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، دشمنی چل رہی تھی، تو انہوں نے وہ مکے والوں کو بیچ دیے قیدی بنا کر، غلام بنا کر کہ یہ مسلمان تمہارے مجرم ہیں، ان کو خرید لو، اور ان کے پیسے لے لیے۔ ان میں سے ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ مکے والوں نے جنہوں نے خریدا اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے، کوئی پرانا بدلہ لینے کے لیے، اس کے تحت انہوں نے ان دونوں کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 10 کے 10 صحابہ اکرام یہ شہید ہو گئے۔ اور انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف 70 صحابہ اکرام کا ایک وفد بھیجا اسی مقصد کے لیے۔ ان کا بھی ایک آدمی آیا تھا، اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا ابھی غور کرنا ہے، سوچنا ہے، فی الحال آپ کچھ آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں، جا کر تبلیغ کریں، ہو سکتا ہے ساری قوم ہی مسلمان ہو جائے، سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی طرف بھیج دیے، نجد والوں کی طرف۔ یہ بھی 4 ہجری سفر اسی مہینے کا واقعہ ہے۔ تو دونوں واقعات
قریب قریب ہوئے ہیں، لیکن ان کی خبر جو ہے وہ کٹھی پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنو سلیم بڑا قبیلہ تھا، اس کے 3 چھوٹے خاندان قبیلے عصیہ، عریل اور ذکوان، انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ مسلمان مدینے سے جن کے ساتھ کافروں کی مشرکین کی جنگیں جاری ہیں، یہ آج ہمارے قابو آ گئے ہیں، تو کیا نہ ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ پہلے کا انہوں نے خفیہ پروگرام بنایا ہوا ہے۔ تو 70 کے 70 صحابہ کرام میں صرف 2 صحابی جو ہے نا، ایک زخمی ہونے کی وجہ سے اور ایک قیدی ہونے کی وجہ سے بچ گئے، باقی انہوں نے 68 جو ہیں وہ وہاں شہید کر دیے۔ اور جو زخمی تھا اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ اور جو دوسرا صحابی تھا اس کو بھی مکے کے کسی لوگ نے خرید لیا اور پھر اپنی کسی نظر کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بھی مدینہ تشریف لے آئے اور آ کر پوری انہوں نے پھر خبر بتائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے اور ان اپنے صحابیوں کے آنے کے بتانے کی وجہ سے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے اور نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے 4 ہجری کا وقت ہر نماز کے اندر دعا کرنی شروع کر دی، قنوت نازلہ پورا مہینہ آپ نے یہ دعا فرمائی۔ یہ دعا کے کلمات بھی بہقی شریف کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اس سے ملتے جلتے کلمات دوسری کتب حدیث کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ جب آدمی کمزور ہو، بے بس ہو، کوئی جواب نہ دے سکتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہے، اس پر ایمان، اعتماد اور توکل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بلکہ اگر پوری تیاری ہو، پوری قوت ہو، پورا اسلحہ ہو، پھر بھی دعا جو ہے یہ ضروری ہے۔ صرف طاقت اور اسلحہ اور تعداد کے بل بوتے پر یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک مدد شامل حال نہ ہو اس وقت تک تعداد زیادہ بھی ہو تو مسلمان یہ غالب نہیں آ سکتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ان کو تھوڑا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، 12,000 کا لشکر تھا، آج تو جلدی ہمیں فتح مل جائے گی۔ تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اچانک دشمن نے تیر اندازی کی تو سب کی دوڑیں لگ گئی، میدان خالی ہو گیا۔ صرف یہ سمجھانا مقصود تھا کہ کبھی بھی اپنے اسلحہ پر، اپنی تعداد پر، اپنی تیاری پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا، کبھی بھی فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہ شامل حال نہ ہو اس وقت تک تعداد زیادہ بھی ہو تو فتح نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو تعداد تھوڑی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، اور تاریخ بھری پڑی اس طرح کے واقعات سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمایا کرتے تھے اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو معاف فرما دے، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورتوں کو سب کو معاف کر دے، گناہوں سے درگزر فرما، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دے، پیار محبت پیدا کر دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور ان کی اصلاح فرما، آپس میں بھائی چارہ، اخوت
یہ کہیں فرما۔ تو سب سے پہلی گویا کہ یہ چیز ہے کامیابی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر مسلمان بھائیوں کے بارے میں دلوں کو صاف کیا جائے، آپس میں نفرتیں، قدورتیں، اختلافات اس کو ختم کیا جائے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگائے جائیں، اور کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کی جائے کہ میں نے یہ کیا فلاں نے کچھ نہیں کیا۔ سب بھائیوں کی طرح مل کر یکجان ہو کر ایک مٹھی کی شکل میں اتفاق اتحاد کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی۔ تو گویا کہ آپ کی دعا کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر، ان کے معاملات کی اصلاح فرما، وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اور ان کی مدد فرما ان کے دشمنوں کے خلاف جو تیرے بھی دشمن ہیں، تیرے بھی منکر ہیں، ان کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، یا اللہ ان کافروں کو جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، مسلمان ہونے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اسلام پر چلنے میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، یا اللہ ان پر لعنت فرما۔ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، تیرے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ٹکنے نہیں دیتے، فرمایا ان پر لعنت فرما۔ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور تیرے بندوں پر کے خلاف وہ جنگیں کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یا اللہ ان کو تو پکڑ، ان پر لعنت فرما۔ خالف بین کلمتہم، ان کے آپس میں مخالفت پیدا کر دے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دے، وسلسل اقدامہم، اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، یہ گھبرا جائیں، ان پر روب طاری ہو جائے، یہ پیچھے ہٹنے لگ جائیں۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تُرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ان پر ایسا عذاب نازل کر جو مجرم لوگوں سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، اس سے مجرم بچ نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، ایسا عذاب نازل فرما۔ یہ نبی رحمت دعا کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، مشرکین کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف، کیونکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اسلام پر چلنے والوں کے لیے مشکلات اور مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو اس دنیا کے اندر صفحہ ہستی کے اوپر ان کو باقی رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں جس طرح کے آپ بنے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد کی، غلبے کی اور کافروں کی تباہی کی دعا کرنی چاہیے، اور جو جتنی اس کے اندر کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے بھی اس کو عملی طور پر قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔